السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے لیے زندگی کے بنیادی حصہ ہے، یعنی نماز، دا پاور آف صلاح، صلاح کی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے صلاح، یعنی نماز۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ ایک لائف سٹائل ہے، ایک ڈسپلین ہے اور ایک ہیلنگ ہے جو انسان کے دل، دماغ اور روح کو پرسکون بناتی ہے۔ سوچیں، اگر ہر دن 5 دفعہ رب العالمین کے دربار میں بلایا جائے جہاں آپ ہر بات سنی جائے، کیا آپ انکار کریں گے؟ صلاح وہی دعوت ہے۔ نماز وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاح دین کا سکون ہے، جس نے اس سے قائم کیا اسے دین قائم کیا، اور جس نے اس سے گرا دیا اس نے دین گرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 20 میں، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ سورہ المومنین آیت نمبر 23 میں، قدم جم گئے مومنین کے جو اپنے صلاح میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی سکسیس صرف پیسے یا جاب میں نہیں، اصل سکسیس اللہ کے نزدیک صلاح سے ہے۔ نماز کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک اسپریچول آکسیجن ہے۔ جیسے ہوا کے بنا انسان زندہ نہیں رہ سکتا، ویسے ہی صلاح کے بنا روح مر جاتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو وہ دنیا کے سب سے پاورفل مقام پر ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک انسان روز اسٹریس میں کام کرتا ہے، ڈیڈ لائنز، باس کا پریشر، گھر کی ذمہ داری۔ اگر وہ 5 وقت نماز کو اپنی لائف میں پرائیورٹی بنا لے تو ہر صلاح اس کے لیے ایک اسٹریس بریکر بن جاتی ہے۔ جیسے لوگ جم جانے اپنا باڈی ریلیکس کرتے ہیں، ویسے نماز روح کا جم ہے۔ آج دنیا میں سب سے بڑا پرابلم ہے انزائٹی، ڈپریشن، لونلینس۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان کو میڈیٹیشن چاہیے، لیکن ہم مسلمز کے پاس ریڈی میڈ میڈیٹیشن ہے جو کہ ہے نماز۔ نماز میں ہم سلو بریدنگ کرتے ہیں، پازیٹیو ورڈز، قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں اور سجود میں اپنی روح کو کام کرتے ہیں۔ اس لیے جب بندہ صلاح پڑھتے ہیں ان کا کانفیڈنس اور ایموشنل اسٹیبلٹی زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں ایک تیر لگ گیا تھا، درد اتنا تھا کہ نکلنا مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اسے تب نکالنا جب میں صلاح میں ہوں، کیونکہ صلاح میں وہ اتنے اللہ میں مشغول ہو جاتے ہیں درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، دین کی حفاظت صلاح سے ہے، اور جو اس سے ضائع کرتا ہے وہ دین کو ضائع کرتا ہے۔ ایک صحابی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی، لیکن وہ اس وقت صلاح میں تھے۔ اللہ نے ان کے گھر کے محفوظ رکھا۔ یعنی نماز نہ صرف روحانی بلکہ فزیکل حفاظت بھی کرتی ہے۔ پریشان ہے، نماز پڑھ لیں۔ غم میں ہے، نماز پڑھ لیں۔ رزق کی تنگی ہے، نماز پڑھ لیں۔ دل بے چین ہے، نماز پڑھ لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسئلے میں نماز کا سہارا لیتے تھے۔ ایک حدیث کے مطابق جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تو آپ فوراً نماز کی طرف رجوع کرتے۔ ابو داؤد۔ صبح فجر سے دن کی شروعات کریں، آپ کا دن سکسیسفل ہو جائے گا۔ صلاح میں ہمیشہ خشوع اور فوکس پیدا کریں، موبائل اور دنیا کی سوچ سے دور۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ سیکھیں تاکہ صلاح میں کنیکشن بڑھے۔ اپنی نماز کی جگہ کو کلین اور پیسفل رکھیں، سجدے کو لمبا کریں اور دل سے دعا مانگیں۔ سوچیں، ایک دن ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا، جو کہ ہے صلاح۔ اگر یہ ٹھیک ہوا تو باقی چیزیں بھی آسان ہوں گی، اگر یہ ضائع ہوا تو باقی سب بھی ضائع۔ صلاح وہ ٹکٹ ہے جو آخرت میں ہمیں جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ دوستو، صلاح ایک پاور سورس ہے جب ہماری روح کو زندہ رکھتے ہیں۔ آج سے اپنے دل کو وعدہ کریں کہ صلاح کو کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاح کی اہمیت سمجھانے کے اور اسے اپنی زندگی کا نور بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج سے اپنے صلاح کو برقرار رکھیں، اپنے لیے دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔